صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پروردگار پاک کے لیے اور کروڑوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ سامعین کرام، ARYQTV کی خصوصی ربیع الاول ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان یاسر شیخ پروگرام اسلام اور نوجوان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جس موضوع کو ہم اپنا موضوع سخن بنانے کی طرف جا رہے ہیں بہت امپورٹنس کا حامل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج کے نوجوان کی زندگی کے اندر کتنی حد تک ارریلیونٹ ہو چکی ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں دین سے دوری آج نوجوان کا خاصہ بن چکی ہے، کون سے وہ عوامل ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ سیرت النبی یا اخلاق النبی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جو انسانی اقدار کی بنیاد کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ کیوں اس کو ارریلیونٹ لگتی ہے، کیوں دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ اس کو نہیں لگتا یہ سفر۔ تو اس پہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران محمدی سیفی صاحب موجود ہیں۔ آپ معروف اسلامک اسکالر ہیں، پیشے کے اعتبار سے میڈیکل پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹر ہیں، اور فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہیں اسلامک سینٹر ملتان کے۔ چونکہ ہم نے گفتگو کا جو پیراہا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ نوجوانوں کی امیدیں، جن پر عمل پیرا ہونا کتنا اس وقت کی شدید ترین ضرورت ہے، آنے والے چیلنجز، پاکستان کی مجموعی صورتحال، اور ایک نوجوان اپنی منزل کی تلاش میں گھٹا ٹوپ اندھیروں کا راہی۔ آخر ان سارے سوالات کے اوپر ہم بات کریں گے، اور میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران محمدی سیفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں گے، موضوع کے مطابق گفتگو کریں گے، اور اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی، اور آئی ایم آنرڈ کہ میں آج آپ سب لوگوں کے ساتھ موجود ہوں۔ میں نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور اس سے پہلے کیڈٹ کالج حسن عبدال سے میں نے FSc کی۔ بفور دیٹ کمنگ ٹو نشتر آئی یوز ٹو ہیو فرینچ بی ایڈ۔ چونکہ آج کا جو ٹاپک ہے اور جو یاسر صاحب نے کہا کہ اس سے ریلیونٹ تھوڑا سا بات کی جائے، تو میں اپنا انٹروڈکشن اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں سرونگ اسسٹنٹ پروفیسر گریڈ 18، میں بھی، میری مسز بھی، وہاں پہ ہم اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ اور جو آج کا ٹاپک ہے اسلام اور نوجوان، اس کے حوالے سے بہت سارے کوسچنز مجھ سے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ 21ویں صدی ہے اور سوشل میڈیا کا ٹائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وار، ایک جنگ تو جاری ہے، مسلمز اینڈ نان مسلمز، ایک اینٹی اسلام فورسز جو ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور اس کے تحت جو ہے ہمارے جو نوجوان ہیں دیٹ از دا ٹارگٹ، ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ یہ تو کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ سو ہو از دا رائٹ چوائس؟ سو رائٹ چوائس از دیٹ وہ عالم جو تمہارے سامنے، تمہارے علاقے میں پلا بڑھا، 8 سال اس نے قرآن پڑھا، دین پڑھا، اور پھر وہ عمل بھی کرتا ہے، صالح ہے، متقی ہے، عالم بھی ہے، بعمل بھی ہے۔ ہی از دا رائٹ چوائس۔ جب کبھی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کو پرابلم آتا ہے، تو سوشل میڈیا آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا۔ یو کانٹ نو دا آئیڈینٹی، سو دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ لیکن وہ عالم جس کو میں نے بچپن میں دیکھا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے، 8 سال اللہ کے دین کو پڑھا ہے، 2 سال فتاویٰ پڑھے ہیں، مفتی بنا ہے، 10 سال پڑھا ہے، میں نے تو 5 سال میں MBBS ہو جاتی ہے، آپ کے کورسز تو 4 سال میں ہو جاتے۔ پھر اس کے بعد جو پڑھا اس پر عمل بھی کر رہا ہے، متقی ہے، صالح ہے، ہی از دا رائٹ چوائس۔ اس سے ضرور آپ اپنے کانسیپٹس کو ڈسکس کیا کریں۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کوسچنز کامنلی مجھے نشتر میں بھی ہوتے ہیں۔ آلموسٹ 1000 اسٹوڈنٹس، میڈیکل اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر MBBS 300 350، سیکنڈ ایئر MBBS VDS الائڈ ہیلتھ سائنسز، آپ کی HND نیوٹریشن والے جو ہیں، نرسنگ BSc MSc نرسنگ جو ہوتی ہے، MSN جو ہے، سو دیٹس آل 1000 اسٹوڈنٹ ہر سال میں ڈیل کرتا ہوں۔ سو دیز آر ویری کامن کوسچنس۔
ایک تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ who is the right choice. You must know the identity. Number 2, being a youngsters, I was 18. میں 18 سال کا تھا جب مجھ میں چینج آئی. شکر الحمدللہ بچپن سے مسلمان ہیں لیکن پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھے. حسن ابدال پڑھے, وہاں ایک ریناؤنڈ انسٹیٹیوشن ہے, یو نو دیٹ. اسلام آباد ہمارا گروپ تھا, سو جو ہے پرابلمس تھے. تو جب میں کنورٹ ہوا, پریکٹسنگ اسلام کی طرف آیا, تو یہ جو آپ کے پرابلمس ہیں یہ میرے ذہن میں بھی گردش کرتے تھے کہ یار کیسے ہوگا, کیسے جاؤں گا, دوستیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اللہ رب العزت نے میری زندگی میں ہر چیز خیر فرما دی. دوست مجھے دیے, نیک دے دیے. پیسہ میرا پہلے بھی لگتا تھا, جوانی اور انرجی, ریسورسز, لیکن غلط کام پہ لگتے تھے. انرجی اب بھی میری لگتی ہے, ریسورسز, پیسہ, لیکن خیر کی طرف. سو آئی ہیو اے ایکچوئل the real sense of contentment inside, the happiness. This is with Islam. یاد رکھیے. تو اسلام آپ کو اداس نہیں دیکھنا چاہتا, اسلام تو خوشی کا دین ہے, آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو خوشیاں تقسیم کی. اللہ تم سے صرف ایک بات چاہتا ہے کہ برائی بے حیائی نہ کرو, انجوائے کرو, برائی بے حیائی نہ کرو. میں اپنے بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, اولڈ ایج میں میرے پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ قاغان نران جاتا ہوں. مجھے اسلام قاغان نران جانے سے منع تو نہیں کرتا, برائی بے حیائی سے منع کرتا. ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے بدتمیز ہو جائیں, آپ انجوائے کرتے ہوئے جو ڈانس کریں, دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. تو اسلام آپ کو برائی بے حیائی سے منع کرتا ہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ باربیکیو بھی کرتا ہوں, اسلام اس سے تو منع نہیں, کھانے سے تو منع نہیں کرتا. اللہ تو خود فرماتا ہے جا کائنات دیکھ, یہ جہاں ہے تیرے لیے, جاؤ کائنات دیکھو, پہاڑ اور یہ میں نے سب کچھ سجا رکھا ہے. تو ڈونٹ بی ورڈ. اسلام آپ کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کی ظاہری باطنی ساری ریکوائرمنٹ اس دین میں ہے, اللہ کا پسندیدہ دین ہے. تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلام تمہیں برائی بے حیائی سے منع کرتا ہے, اسلام خوش رہنے سے تو منع نہیں کرتا. اینڈ الحمدللہ آئی ایم ہیپی, ویری مچ ہیپی, ویری کنٹینٹ, ویری مچ کنٹینٹڈ. تو آپ 25 سال مجھے نشتر میں ہو گئے, دوستوں سے پوچھیے, کبھی مجھے انہوں نے مایوس نہیں دیکھا, اداس نہیں دیکھا. سو دس از ویری امپورٹنٹ. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو مہینہ ہے, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا, اس کو اجاگر کرنا اور اپنے بچوں کی تربیت کرنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن دیر از اے لاٹ آف پرابلم کہ جو ہی یہ مہینہ آتا ہے تو ایک پورا جو ہے ایک ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. سو میلاد النبی شریف از ناٹ اے کنٹروورشل ٹاپک. میلاد مولود سے ہے, مولود ولادت کو کہتے ہیں, ولادت پیدا ہونے کو کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں حضور تشریف لائے, پیدا ہوئے. یس. تو آپ خوش ہیں؟ یس. تو آپ خوش ہیں تو خوشی کا اظہار بھی کیجئے. بس اسی کو میلاد کہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اقرار کر کے خوشی کا اظہار اور اعلان کر دیجئے, یہی میلاد ہے. دس از دا بیسک کانسیپٹ. طریقے مختلف ہو سکتے ہیں. لوگ بہت سارے کوشچنز کرتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے, کیسے ہے. تو میں انہیں کہا کرتا ہوں, دا ایکچوئل کوشچن یہ نہیں ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہے. دا ایکچوئل کوشچن یہ ہے کہ کیا میلاد النبی شریف کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے. دس از پریزنٹ رائٹ فرام بارگاہ الوہیت. اللہ کی بارگاہ سے دیکھیے, جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے بھی خوشی کا اہتمام کیا. کعبۃ اللہ میں بت پڑے ہیں, گرا دیے. کیسر و کسرا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں, آتش کدے بجھ گئے. مکہ والوں کو خوشحال کر دیا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے, مکہ کی گلیاں روشن ہو گئیں. میں مکہ میں تھی اور میں نے کیسر و کسرا کے میناروں کو دیکھ لیا. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, وٹ از آل دس, کہ حضور کی ولادت کے موقع پر ہی یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ کسی عام کی ولادت نہیں ہے, یہ وہ ذات آ رہی ہے جس پر میں درود بھیجتا ہوں, جس کی شان و عزت میں بتاتا ہوں. تو دس از پریزنٹ. ٹو سیلیبریٹ ہیپینس از پریزنٹ رائٹ فرام بارگاہ الوہیت. تو یہاں سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ, لانگ ٹاپک, میں پھر اس پہ کبھی بات کروں گا. بس 1 منٹ میں اس کو کلوز کر رہا ہوں. یاسر بھائی میری طرف دیکھ رہے ہیں اور میں ٹائم کا بھی خیال رکھوں گا. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ لیجیے.
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا, آج تو سوموار ہے, کوئی رمضان بھی نہیں ہے, سوموار کا ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ میری ولادت کے دن ہے, اس دن کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. تو آپ میلاد النبی شریف اگر جھنڈیاں نہیں لگانا چاہتے تو آپ روزہ رکھ لیجئے, لیکن روزہ پھر رکھوائیے اور بتائیے کہ اس روزے کی نیت یہ ہے کہ میں حضور کی ولادت کی خوشی میں روزہ رکھ رہا ہوں, پھر وہ پیٹ میں منافقوں والا روزہ نہ ہو. تو دس از ویری امپورٹنٹ. تو میں نے بارگاہ الوہیت سے لے کر بارگاہ رسالت تک, اور پھر پورا یہ ٹاپک ہے, فرشتوں نے بھی میلاد کا اہتمام کیا, حضور کی ولادت پر خوشی کا اہتمام کیا, صحابہ کرام, طریقے مختلف ہیں. آپ 21ویں صدی میں ہیں, ہر چیز کے طریقے مختلف ہو چکے ہیں, آپ کی سواریاں بدل چکی ہیں, آپ کے لباس بدل چکے ہیں, لیکن ایگزسٹنس آف سواری ہے. گھوڑے نہیں ہیں آپ کے پاس, لیکن سواری تو ہے, تو انبیاء کے دور میں بھی ہوتی تھی. تو طریقے میلاد کے مختلف ہیں, بس اس میں خرافات نہ ہوں, شریعت کے عین مطابق ہوں. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اقرار کرنا, اہتمام کرنا ہر مسلمان پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. تو حقوق النبی کا خیال فرمائیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی آپ سے بات کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, وما علینا الا البلاغ. سامعین کرام, آپ نے ڈاکٹر محمد عمران محمدی سیفی کی خوبصورت گفتگو ملاحظہ کی, اور یقینی طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے حوالے ہوں, اور اس ماہ کریم کی عظمتوں کے بیان ہوں, آپ نے بہت خوبصورت اور جامع گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب آڈینس سے ہم کچھ سوالات لیتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے وہ سوالات ہیں جو ان کے اذہان پر دستک دے رہے ہیں. جی السلام علیکم سر, میرا نام حافظ عبدالرحمٰن ہے اور ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر ہے میرا. سر میرا کوشچن ہے کہ دوستوں سے دوستی والا رویہ رکھا جاتا ہے, مگر مخالف اور دشمن سے دوستی کا کیسا رویہ رکھا جائے؟ جی حافظ صاحب بہت شکریہ, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے اسلام کی یہ خوبصورتی ہے, سب بیوٹیز آف اسلام. میں نے دیکھیں لائف کے دونوں تصویر کے رخ دیکھے, اور میں اب اسلام کو بہت سٹڈی کرتا ہوں اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہوں اپنی پرسنالٹی پر, اپنی ذات پر. تو میں نے اسلام کی اتنی خوبصورتیاں دیکھی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. حافظ صاحب کا جو کوشچن ہے کہ دشمن کے ساتھ دوستی کا رویہ, از اٹ پاسبل؟ وارز ہوتی ہیں, جنگیں ہوتی ہیں, دشمن ہے. منگولز کو دیکھیے, ان کی ہسٹری پڑھیے, انہوں نے ہر چیز تباہ کر دی, خیموں کو آگ لگا دی, انسانیت کو آگ لگا دی, انسانوں کو آگ لگا دی. یہ واریئرز جتنے ہوتے ہیں ناخن کھینچ دیتے ہیں, ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں. تو دشمن کے ساتھ کبھی ایسا رویہ رہا نہیں, لیکن قربان جاؤں دین اسلام پر, سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر, شریعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ اس میں بھی دشمنوں کے ساتھ لینینسی اور حسن اخلاق اور انصاف کرنے کا حکم ہے. یہ انسانیت کی معراج ہے, مورل ویلیوز ہیں, یہ اسلام کی انسانیت کی وہ حقوق ہیں جو اسلام دیتا ہے. کہ ایک دشمن ہے, فائٹ کیا آپ نے, اس کو مغلوب کیا ہے, آپ غالب ہوئے ہیں, پھر بھی اسلام کہتا ہے کہ اس کو اس کا رائٹ دو, انصاف کرو, ظلم نہ کرو. قرآن نے اس کے اوپر بیان فرمایا. سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت میں پڑھ رہا تھا, مفہوم بیان کر دیتا ہوں, کہ جب تم کسی قوم سے ٹکرا جاؤ, غالب ہو جاؤ, تو پھر انصاف کو اپنے ساتھ رکھو, کیونکہ یہ تقویٰ کے قریب ہے. ظلم نہ کرو, دعوت دو اس کو, اسلام کی دعوت دو, آ جائے سو بسم اللہ, تو بھائی ہے ہمارا. نہیں آتا تو ٹیکس پیئر بن جائے, ہماری سلطنت میں رہے, اسٹیٹ اس کی رسپانسبلٹی لیتی ہے. یس, دشمن کو آپشن دو, کیونکہ اسلام عدل کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے, پرسنل گینز کے لیے اسلام نہیں ہے. یاد رکھیے, سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی اسی کانسیپٹ کو بیان کیا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے, کوئی دشمن ہو, تو اس کی برائی کو بھلائی سے ختم کرو. اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا. اور آپ دیکھیے کہ مکہ کا دور ہے اور فتح مکہ ہے, دا گریٹ وکٹری. وہ جنہوں نے زد و کوب کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے جانا پڑا,
کتنی محبت سی کہ ہجرت مدینہ میں مڑ مڑ کر اپنے مکہ کو دیکھتے تھے اور پیار کرتے تھے. کس قدر اذیت شب ابی طالب میں رہے, لیکن آج وہ بھی دشمن سامنے کھڑے تھے. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھی. وہ ہندا جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا, بڑی محبت تھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے. وہ آئی اسلام لینے کے لیے. حضور نے فرمایا یہ تیرا رائٹ ہے, میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں, دین اسلام میں داخل ہو جاؤ, لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو کہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے. سو اتنا غم تھا, لیکن اس کے باوجود چونکہ دشمن کو اللہ کا پسندیدہ دین سکھانا, یہی نفاذ دین اور نفاذ عدل و انصاف, ظلم کو ختم کرنا, یہی اسلام کی خوبصورتی ہے. وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے. اور شیمہ, حضرت شیمہ جو آپ کی رضائی بہن تھی, بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صاحبزادی تھی, حضور کو کھلایا کرتی تھی, بکریاں چرانے جاتی, ساتھ لے جاتی, وہ بھی کھڑی تھی. ان کا قبیلہ بنو سعد جو قید ہو گئے, پتہ چلا کہ حضور لیڈ کر رہے ہیں, خود آئیں تو حضور نے چادر بچھا کر اس کا استقبال کیا اور کہا کیا چاہتی ہو, یا تو مسلمان ہو جاؤ مدینہ چلو, یا پھر ان کو چھڑانا چاہتی ہو تو لے جاؤ, کوئی سختی نہیں, کوئی جبر نہیں. عرض کیا کہ میں چھڑانے آئی ہوں, چھڑانے کر لے کر جانا چاہتی ہوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہیں میں نہیں جانے دیتا, سب کو چھوڑ دیا کیونکہ رضائی بہن تھی. یہ عزت اور تقوی کا معیار اسلام نے, ہیومن رائٹس اسلام کی ایک خوبصورتی ہے, the beauties of اسلام. بعد میں پھر وہ مسلمان ہوئیں اور دین اسلام میں داخل ہوئیں. سو it's a big topic, پھر اس پر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. جی پلیز. السلام علیکم, میرا نام کرن شہوارہ ہے, میں بی ایس پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ 3rd سیمسٹر سے ہوں. تو سر میرا یہ سوال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں, تو انہوں نے اپنے لائف ٹائم میں بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا ہے, لائک بہت ساری غزوات, بہت ساری جو کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ تھے. تو وہ 2 جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. تو ایک ٹائم پہ بالکل جو رحمت للعالمین ہونا اور کسی جنگ میں شریک کرنا, یہ کس چیز سے مطابقت ہے؟ تھینک یو کرن. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوسچن, اور میں تو یاسر بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کے اوپر ایک ڈسکشن پینل ہونا چاہیے. دیکھیے, جنگ میں اور غزوہ میں پہلے فرق سمجھیے. بہت ساری سوشل میڈیا پہ اور یہ اینٹی اسلام جو سارے موومنٹس ہیں, اس کے اندر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ رحمت للعالمین بھی ہیں اور ادھر قتال بھی ہے, جنگ و جدال بھی ہے. تو یاد رکھیں کہ وار اور چیز ہے, جنگ اور چیز ہے, اور جو اسلام کا کانسیپٹ ہے غزوات کا اور سریہ کا, اس کا کانسیپٹ اور ہے. اس کو پہلے سمجھیں. دیکھیں, اسلام کے اندر جو بھی جنگ لڑی گئی یہ ڈیفینسو تھی. غزوہ بدر مسلمانوں پر مسلط ہوئی, جو کفار مکہ تھے وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہماری پاورز ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں اور ہم یہ جو جہالت کے اندھیروں میں ان سے باہر نکل آئیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے ہیں, ضرورت پڑتی ہے تو ماں کو منڈی میں بیچ دیتے ہیں, پیسوں کی ضرورت پڑی تو. وہ تو اس چیز سے نہیں نکلنا چاہتے تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ ہجرت فرما گئے, اور پہلا غزوہ جو ہوا یہ جنگ انہوں نے مسلط کی. تو غزوہ اور وار میں فرق ہے, اس کے مقاصد میں فرق ہے. غزوہ یا سریہ یا مسلمانوں کا باہر نکلنا وائلیشن نہیں ہے, یہ حقوق کا تحفظ ہے. اللہ کے نظام عدل و انصاف کو نافذ کرنا اور ظلم کو ختم کرنا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک چھوٹی بچی چیخ رہی ہے, پکار رہی ہے, اور آپ ایک کھڈا کھود کر اس کو اس میں دفن کر دیتے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. رومنس کی ہسٹری پڑھیں آپ, واٹ واز ہیپننگ دیئر, کیا عزت تھی عورت کی. اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو اتنی عزت دی, اسلام نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی. سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حاضر ہوتی, حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے. تو جنگ اور غزوہ میں فرق ہے. غزوہ ڈیفینسو ہوا,
ساری جنگیں جتنی لڑی گئیں 74 کے قریب جو ہے, اس میں کچھ تھوڑی سی تعداد میں فرق ہے, 74, 47 اینڈ 27 غزوات ہیں, 47 جو صحابہ نے لڑی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں, لیڈنگ کوئی سپہ سالار کوئی صحابی تھے. یہ ساری جنگوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ڈیفینسو تھیں, اللہ کے عدل کو قائم کرنے کے لیے, ظلم کو ختم کرنے کے لیے تھا, ناٹ فار پرسنل گینس, نہ دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے جیسے آج قبضے ہو رہے ہیں غزہ پر. تو دیٹس سم تھنگ ایلس. اس میں یہ غزوات کا کانسیپٹ ہے, اور آپ حیران ہو جائیں گے اگر آپ اس کی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دیکھیں تو 74 غزوات میں سے ٹوٹل جو ڈیتھس ہوئیں وہ 1.5% ہے, اور ادھر صرف جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر ملینز اینڈ ملینز لوگ مارے گئے. یہ جنگ عظیم اول, یہ وار ہے جس میں ناحق انسانیت مرتی ہے. اور غزوات اور جو سریہ ہوئے ان کے اندر 1.5% صرف ڈیتھس ہیں, اتنی, وہ بھی 1 to 1 فائٹ کے اوپر. اور اس میں بھی ہمارے اصول ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جنگ میں بھی انسانیت کے لیول کو قائم رکھا. فرمایا کسی بچے کو قتل مت کرنا, جب تم غالب ہو جاؤ فتح پا جاؤ کسی بچے کو قتل مت کرنا, کسی عورت کی بے حرمتی مت کرنا, کسی بوڑھے کو ہاتھ مت لگانا, اور کسی عبادت گاہ کو مت گرانا, جس کی بھی عبادت گاہ ہو. کوئی تم سے لڑو, اگر لڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تلوار گر جائے تو اس کو موقع دو. یار واٹ اے بیوٹیفل دین. آپ اس کو ٹیررزم کے ساتھ جوڑتے ہیں. یار کانسیپٹ کو سمجھیے. غزوات کی موشنز, اس کی محرکات, اس کے موٹیوز کچھ اور ہیں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات میں, پوری دنیا کے اندر عدل کا نظام دیا, انصاف کا نظام دیا, ہیومن رائٹس دیے, عورتوں کو رائٹس دیے, بچوں کے رائٹس دیے, بوڑھوں کے رائٹس دیے. دس از امپورٹنٹ. لیکن بہت سارے اسکالرز اس کو مس یوز کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, اور آپ بھی کہتے ہیں ہاں یہ ایسے ہوا, ایک طرف رحمت للعالمین اور دوسری طرف وارز ہو رہی ہیں. دیز آر ناٹ وارز. وار یہ ہے جو عراق ایران میں ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی. غزہ کے اندر ننھے منھے بچے جو ہے چیخیں مار رہے ہیں. اگر مسلمان زوال پذیر ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا, انصاف کے نظام کو جب چھوڑ دیا تو اللہ نے تم سے فتح و نصرت کو چھین لیا. تو اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اب غلطیاں تو ہماری ہیں, اب ہماری غلطیوں کا ملبہ اسلام پہ تو مت ڈالیے. تو میں تو یار یقین کریں گے, میرے نشتر کے بھی دوست پوچھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر عمران آپ سب سے زیادہ کس چیز کا شکر ادا کر, اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں. میں کہ سب سے زیادہ شکر اس چیز کا ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے 1,24,000 پیغمبروں میں سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. میں سب سے زیادہ اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے سب سے پسندیدہ دین اللہ نے عطا فرمایا ہے. وہ اور بات ہے کہ ہم پریکٹس نہیں کرتے. تو رحمت للعالمین اپنی جگہ ہے. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے, ظلم کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے. دشمن کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ضرور بڑھائیں, لیکن غیرت کے ساتھ. جہاں حدود اللہ کو پامال کیا جائے, ناموس رسالت, ختم نبوت, یہ حدود اللہ ہے, یہ عقائد اسلام ہے, ان کو پامال کیا جائے تو پھر اسلام آپ کو دعوت دیتا ہے کہ غیرت کے ساتھ باہر نکلیں, اور اس باہر نکلنے کو غزوہ کہتے ہیں. عرب کے جوانوں کی بہادری کو جو ایکسپلین کرتے ہیں, اس کا لفظی مطلب وہ غزوات ہے. تو اس وجہ سے, اور رحمت کا پہلو دیکھیں تو وہ مکہ, بس 1 منٹ آپ کے لوں گا, مکہ ہے, اور پھر اتنا بڑا قافلہ آ رہا ہے, اور فتح مکہ, گریٹ وکٹری. اور آگے ایک کتیا ہے, یہ سیرت کی کتابوں میں اس کے حوالے موجود ہے, ابن حشام نے بھی اس کو لکھا ہے, میں ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. ایک کتیا نے, ایک چھوٹے چھوٹے بچے تھے, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی, ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دی کہ یہاں کھڑے رہیں جب تک پورا قافلہ گزر نہ جائے, ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دس از رحمت اللہ. وہ ایک جھلی خاتون, مینٹلی ریٹارڈڈ, جس کو آپ بولی کہتے ہیں, بولی ہے جی, یہ بولا ہے جی, وہ جھلی خاتون, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب دیکھیے, منصب نبوت ہے کہ اللہ خود درود بھیجتا ہے, حاضری کے طریقے بھی بتاتا ہے. لا تقولوا رائنا, کیا کلام کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اللہ بتاتا ہے. وہ ذات ہے. اور ایک جھلی خاتون مدینہ کی گلیوں میں حضور کے قمیض کا پلو پکڑ کے لے کر پھر رہی ہے, یہ اشارے کر رہی ہے, حضور مسکرا رہے ہیں. یار منظر تو دیکھیے. اور پھر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو بھولی ہے, جھلی ہے, شی از ویسٹنگ یور ٹائم. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرے صحابہ یہ بھی تو میری امتی ہے, یہ بھی تو اللہ کی بندی ہے, یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, میں ان کے لیے بھی رحمت ہوں. سفر طائف کو دیکھ لیجئے کس قدر جو ہے مشکلیں اور تکالیف تھیں, اور فرشتہ بھی آ کر کہنے لگا کہ میں ان کو, اللہ کا حکم ہے کہ ان کو برباد کر دیا جائے. میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ ان پر رحم کر, یہ بھی مجھے پہچانتے نہیں ہیں, ان پر رحم کر, ان کی نسلوں میں تیری عبادت کرنے والے پیدا ہوں گے. تو رحمت للعالمین کی تو کیا بات ہے, اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی. موزی سامعین, آپ نے ڈاکٹر محمد عمران محمدی سیفی کی خوبصورت گفتگو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے حوالے سے سماعت کی, اور جس شخصیت کا ذکر ہے فاتح مکہ کی حیثیت سے تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ جب فاتح مکہ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو ہدایت کیا تھی؟ ہدایت یہ تھی کہ کوئی دیکھ کر دروازہ بند کر لے, اس کو معافی کا اعلان دے دے. جنگ کے اصول کیا بتائے کہ درختوں کے شاخوں اور تنوں کو نقصان نہ پہنچے. اتنی عظیم شان والے نبی کی امتی ہونے پر یقینی طور پہ مجھے, آپ کو اور ہم سب کو فخر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یقینی طور پہ اگر اسوہ ہم اپنا لیں تو دنیا کے اندر ہم فتح یاب بھی ہو سکتے ہیں اور روشن مینار بن کر پوری دنیا میں چھا سکتے ہیں. اپنے احباب کا, اپنے اطراف کا خیال کیجئے. خوش رہیے, آباد رہیے. پاکستان زندہ باد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل